اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ ابی القاسم محمد صلوات وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وہو قولہ اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات۔ حاضرین محترم، آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ مجلس مرحوم قمر عباس نقوی صاحب کے سوئم کے مجلس ہے، اور یقیناً آپ لوگ آپ میں مرحوم کے رشتہ دار، اعزاء، دوست، احباب، چاہنے والے سب موجود ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں اس بات کو اچھی طرح کہ مرحوم کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو دو چیزیں بڑی نمایاں تھیں قمر عباس نقوی صاحب کی زندگی میں جو دیکھی گئیں۔ ایک تو یہ کہ ان کو عزاداری مولا حسین سے بڑا شغف تھا، مولا حسین کی عزاداری سے بہت زیادہ شغف تھا، اور دوسری چیز ان کا اخلاقی کردار۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو ایک مومن کے پاس اگر ہوں تو ان دونوں کے ذریعے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے اس کی۔ دونوں چیزیں ایسی ہیں، دونوں بڑے گرانبہا سرمایہ ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، مثال دیتا ہوں میں خدمت میں آپ کی، مرحوم کے اخلاق سے متعلق میں خود جانتا ہوں کہ میں جتنی بار مرحوم کے گھر گیا تو مرحوم نے ایک رسمی استقبال نہیں کیا کہ آئیے بیٹھ جائیے، بلکہ بہت عزت افزائی کیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جناب چاہنے والے آنے والے شخص کے لیے اپنے آپ کو یہ کہا جائے کہ ہمیں تن حاضر رکھا کرتے تھے، اور جب تک ہم بیٹھے رہتے تھے اس وقت تک ہمارے سامنے موجود رہتے تھے اور ہر طرح کی دلجوئی کیا کرتے تھے۔ اور اسی اخلاق کا اثر ہے کہ آج دنیا سے جانے کے بعد، اور آج کی بات نہیں برسوں بعد بھی، جب بھی مرحوم کا ذکر ہوگا تو مرحوم کے اچھے اخلاق کے ذریعے سے ہوگا۔ دیکھیے بڑی آسان سی مثال دو خدمت میں آپ کی، اخلاق کی حیثیت کی، اخلاق کی جوہر کی جو مثال بڑی آسان۔ دیکھیے ہر انسان کے ساتھ، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ بہت ساری چیزیں وابستہ ہوتی ہیں اس کی زندگی میں، اس کی جان بھی، اس کا جسم بھی، اس کا مال و دولت بھی، اس کی اعزاء و اقربا بھی، جو کچھ بھی آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ وابستہ ہے، بہت ساری چیزیں وابستہ ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے بنیادی اعتبار سے تو یہ ساری چیزیں تقسیم ہے چار مختلف بنیادی چیزوں کے اندر۔ توجہ کیجئے آپ ذرا، چار کیا چیزیں ہر انسان کے ساتھ زندگی بھر؟ پہلی چیز اس کی روح، جسے آپ اور ہم جان کہتے ہیں، اس کی روح۔ دوسری چیز اس کا اپنا جسم۔ تیسری چیز اس سے منسوب جو بھی مال و دولت جتنی مقدار میں بھی ہو، چاہے اس کی گاڑی ہو، اس کا بینک بیلنس ہو، اس کے پراپرٹی ہو، اس کی جو کچھ بھی ہو۔ اور چوتھی چیز اس کے قریب اعزاء و اقربا۔ یہ چار چیزیں ہوتی ہیں انسان کی بنیادی اگر دیکھا جائے۔ جب تک انسان زندہ ہے اس وقت تک چاروں چیزیں وابستہ ہیں انسان کے ساتھ، لیکن جب انسان دنیا سے گزر گیا، جب انتقال ہو گیا، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ روح چلی گئی خدا بند تعالیٰ کے پاس۔ چار چیزوں میں سے روح، جسم اور مال و دولت اور اعزاء و اقربا۔ روح چلی گئی عرش پر، جسم چلا گیا فرش میں۔ روح تو چلی گئی عرش پر، جسم چلا گیا فرش میں۔ اب اس کے بعد میں جو دو چیزیں نہیں، جن میں ایک آپ کا سارا مال و دولت جو کل تک آپ کی ملکیت، آپ کی پراپرٹی تھا، جو کچھ بھی تھا، اثاثہ تھا آپ کا،
وہ اور آپ کے اعزہ و اقربا، جو آپ کا مال و دولت تھا وہ کل تک تو مال و دولت تھا آپ کا، آج آپ کے جانے کے بعد اس کا نام بدل گیا۔ جو کل تک آپ کی ملکیت تھا آج اس کا نام ہو گیا آپ کی وراثت۔ اب وہ وراثت رہا، اب وہ آپ کا حق نہیں رہا۔ اور چوتھی چیز کیا چاہیے؟ آپ کے اعزہ و اقربا جو کل تک آپ کے اعزہ تھے، اقربا کہلاتے تھے، آج آپ کے مرنے کے بعد وہ کہلاتے ہیں آپ کے وارث۔ تو آپ غور کیجئے کہ جسم انسان، جب انسان دنیا سے گزر گیا تو چاروں چیزیں کہاں کہاں پہنچی انسان کی، کیسے کہ جسے کہ روح چلی گئی عرش پر، جسم چلا گیا فرش پر، اور آج وہ سارا مال و دولت جو وراثت بن گیا تھا وہ تقسیم ہو گیا وارثوں کے اندر۔ اب آپ بتائیے کیا بچا؟ سوچتے رہیے کیا بچا۔ سوچنے کے بعد میں آپ اسی مقام پر پہنچیں گے کہ اب ایک چیز ایسی ہے ان سب کے علاوہ جو چیز برسوں آپ کے کام آتی رہے گی، اور وہ چیز یہ کہ آپ کا چھوڑا ہوا بہترین اخلاق۔ کیونکہ آپ جب دنیا سے چلے گئے تو روح وہاں چلے گئی، جسم یہاں چلا گیا، اعزہ میں سب بٹ گیا، لیکن اس کے بعد بھی برسوں بعد تک جب بھی آپ کا ذکر کریں گے لوگ، جب بھی آپ کا ذکر خیر کریں گے تو آپ کے اچھے اخلاق کے ذریعے کیا کریں گے۔ درود پڑھیے بابا دے بلند آپ۔ تو ذرا اس سے اندازہ لگائیے کہ اخلاقی اہمیت کتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز میں نے کیا بتائی قبلہ کی، مرحوم کی، وہ چیز تھی عزاداری۔ عزاداری میں اگر دیکھا جائے تو عزاداری کے ذریعے سے میں نے کہا نا کہ انسان اپنی دنیا اور آخرت سنوارتا ہے عزاداری کے ذریعے سے۔ مثلا میں ایک مثال دوں خدمت میں آپ کی کہ عزاداری کے ذریعے انسان بہت بڑے بڑے گناہوں سے انسان رک جاتا ہے، برائیوں سے انسان رک جاتا ہے۔ دیکھیے ایک مشہور شاعر تھے، یہ بزرگ جو بیٹھے ہیں جانتے ہوں گے، بچے شاید نہ جانتے ہوں، ان کا نام تھا آل رضا۔ آل رضا صاحب جو تھے ان کی تاریخ میں لکھا ہوا، ان کی تاریخ سیرت میں، کہ جناب وہ بہت برس زندگی میں اپنے دل میں یہ خواہش رکھے رہے کہ مجھے میرے مولا حسین بلائیں کربلا، مجھے کربلا کی زیارت نصیب ہو جائے۔ سوچتے رہے، ارادہ کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ برسوں بعد ایک وقت ایسا آیا کہ میرے مولا حسین نے ان کو اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا۔ جو مومن برسوں سے دعائیں کرتا رہے، برسوں سے اتنی بڑی خواہش دل میں لیے ہے، وہ جب وہاں جائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ ہوا کیا؟ یہ گئے، اندر گئے، صحن حرم کو عبور کیا، داخل ہوئے، اور خاص اس عین حرم میں جہاں بیچ میں مولا حسین کی زری موجود تھی، جب اس مقام پر پہنچے گئے تو پہنچنے کے بعد میں عجیب کیفیت ان کی فکر کی کہ لگتا تھا کہ جنت کا خواب جو دیکھا تھا وہ آج پورا ہو گیا۔ اپنی نگاہوں سے دیکھا جو خواب میں بھی نہ دیکھا تھا کہ مولا حسین کی زری کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں، اور اس موقع پر دیکھا اپنی نگاہوں سے سامنے داہنے دیکھا بائیں دیکھا، دونوں طرف دیکھا۔ چاہنے والوں کا انداز عبادت عجیب ہے، کوئی مرثیہ پڑھ رہا ہے، کوئی مولا کے مصائب کو یاد کر رہا ہے، کوئی اپنی تسبیح و استغفار کر رہا ہے، کوئی جناب عبادت کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے۔ سب کو دیکھا، اس ماحول کو دیکھا، اس مقدس زری کو دیکھا، اور چونکہ مزاج شاعرانہ تھا اسی لیے یہ ہوا کہ اسی وقت خدا کی طرف سے مولا کے صدقے میں ان پر ایسی آمد ہوئی کہ انہوں نے اسی وقت فی البدی کئی بندوں کا ایک پورا مرثیہ لکھ ڈالا اسی وقت۔ اور اس میں سے اگر دیکھا جائے تو ایک بند جو غالباً شاید آخری بند تھا، وہی بند خدمت میں آپ کی بیان کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ میں نے کہا نا کہ عزاداری سے انسان بہت بڑے فائدے حاصل کرتا ہے، جن میں ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے برائیوں سے رک جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو اپنے بارے میں کہتے ہیں مولا کی بارگاہ میں سامنے ذریعے کہتے ہیں خطا سرشت ہیں بے شک گناہگار بھی ہیں۔ توجہ نا قبلہ کی، خطا سرشت ہیں بے شک گناہگار بھی ہیں، لحاظ آتا ہے مولا کے سوگوار بھی ہیں۔ خطا سرشت ہیں بے شک گناہگار بھی ہیں، لحاظ آتا ہے مولا کے سوگوار بھی ہیں، یہ حق ادا نہ گوا سخت شرمسار بھی ہیں، یہ حق ادا نہ گوا سخت شرمسار بھی ہیں، شعور غم میں مگر اتنے باشعار بھی ہیں، شعور غم میں مگر اتنے باشعار بھی ہیں۔ کتنے باشعار کہتے ہیں کہ خود اپنے دل کو اسی واسطے سے ٹوک لیا،
خود اپنے دل کو اسی واسطے سے ٹوک لیا، نہ جانے کتنے گناہوں سے ہاتھ روک لیا۔ درود پڑھی بابا جی بلندر آپ لوگ۔ عزاداری در حقیقت ہمیں سکھاتی ہے کہ تو کو دنیا میں زندگی کیسے گزارو، اہل بیت کی مودت و معرفت کیسے حاصل کرو، اور اپنی آخرت کیسے بناؤ۔ عزاداری اگر دیکھا جائے، اسلام آباد کے جو بہت بڑے مشہور خطیب تھے جناب منتظر عباس صاحب، جن کا بھی حالیہ دنوں میں انتقال ہوا ہے، وہ ایک بہت اہم جملہ ارشاد فرماتے تھے اپنے خطاب کے دوران عزاداری کی اہمیت سے متعلق۔ کہتے تھے کہ یہ نہ کریے، یہ نہ کہیے کہ عزاداری میں فلاں خلافات ہے، عزاداری کی اصلاح کرنی چاہیے۔ وہ کہتے تھے کہ عزاداری کی اصلاح کی کوشش نہ کیجیے، بلکہ عزاداری کے ذریعے اپنی اصلاح کی کوشش کیجیے۔ عزاداری کے ذریعے اپنی اصلاح کی کوشش کیجیے۔ میں ایک مثال تو خدمت میں کہ کیسے اصلاح کی جائے عزاداری کے ذریعے۔ دیکھیے، ہم نے اپنے عزاداری کے ذریعے کربلا کو دیکھا اور ہم نے دیکھا کہ کربلا میں ایک بھائی نے اپنے بھائی کی ایسی پیروی کی، یا یہ کہا جائے کہ ایک بھائی نے اپنے زمانے کے امام کی ایسی اطاعت کی ہے کہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ راہ ثابت ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس مولا ابوالفضل عباس کی، مولا حسین کی اطاعت کے لیے اگر دیکھا جائے تو ہمیں اس کے ذریعے سے یہ پیغام ملتا ہے کہ تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی اپنی زندگی میں اپنے زمانے کے امام کی ایسی اطاعت کرو جیسی عباس نے حسین کی اطاعت کی، جیسی اطاعت کی انہوں نے۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے تو ہمیں کربلا میں صرف ایک موقع کوئی نہیں دکھتا، کتنی چیزیں دکھتی ہیں ہمیں آپ کو اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے۔ کربلا میں ہمیں یہ دکھتا ہے کہ جناب گھر والوں نے، سب لوگوں نے اپنی جان پیش کیا خدا کے دین کی خاطر، اپنی اولاد قربان کی خدا کے دین کی خاطر، خلوص نیت سے آگے بڑھے دین کی خاطر۔ یہ سارے پیغامات وہ گئے جو عزاداری کے ذریعے ہم کو حاصل ہوتے ہیں، جن کے ذریعے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یاد رکھو، تم اگر چاہتے ہو کہ حسینی شعار کے مطابق چلتے رہو تو تمہیں بھی یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو اسی راستے پہ لے کے چلو۔ درود پڑھیے بابا سے بلند آپ لوگ۔ اور اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو عزاداری ہمیں ایک بہت بڑا پیغام یہ دیتی ہے، ہم سب کو پیغام دیتی ہے کہ دیکھو، جس کی زبان سے اطاعت کا اعلان کر رہے ہو نا، عمل کے ذریعے بھی اس کی اطاعت کرو۔ یعنی اگر تم حسینی زبانی اعتبار سے ہو تو فقط زبانی اعتبار سے نہ بنو، بلکہ قلبی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، فکری اعتبار سے حسینی بنو۔ ورنہ اگر خدا نہ خواستہ تم نے یہ طریقہ اختیار کیا زندگی کا، اگر خدا نہ خواستہ تمہارا لائف اسٹائل یہ رہا کہ زبان سے تو مولا حسینی ہے، مولا حسین کے چاہنے والے ہیں، زبان سے اگر یہ کام کیا، اور اگر عمل کے ذریعے سے دشمنان اہل بیت کے راستے پہ چلے تو بتائیے کیا فائدہ ہوا؟ یہ کون سی حسینیت ہے؟ یہ کون سا پیغام ہے عزاداری؟ اسی لیے معاشرے میں آج کی بات نہیں ہے، فقط معاشرے میں 1400 برس سے ایسے بھی بہت سے لوگ آتے رہتے ہیں اس معاشرے میں، نہ معلوم اب بھی بہت سے ایسے موجود ہیں جو زبان سے محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عمل کے ذریعے دشمنان اہل بیت کی اطاعت کیا کرتے ہیں۔ تو ایسے ڈبل مائنڈ لوگوں کو، ڈبل پالیسی والے لوگوں کو، ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے شاعر انقلاب جوش ملے آبادی نے کیا خوب کہا ہے۔ ایسے لوگوں سے مخاطب ہیں جو زبان سے مولا حسین کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور عمل کے ذریعے مولا حسین کی نافرمانی ہو رہی ہے، ان کے دشمنوں کی اطاعت ہو رہی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ڈبل پالیسی چل رہے ہیں، ایسے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے شاعر انقلاب جوش ملے آبادی نے کیا خوب کہا، کہتے ہیں کس طرف جانا کہ تجھ کو سوچ اے مرد خدا، وہاں جانا ہے کہ یہاں جانا ہے، کس طرف جانا کہ تجھ کو سوچ اے مرد خدا، ایک طرف زہر فنا ہے ایک طرف نہر بقا۔ کس طرف جانا کہ تجھ کو سوچ اے مرد خدا، ایک طرف زہر فنا ہے ایک طرف نہر بقا۔ یا پہن لے، یہ تیری اپنی چوائس ہے، یا پہن لے تاج کردار شہید کربلا، یا پہن لے تاج کردار شہید کربلا، یا محیط کشور باطل میں جا کے ڈوب جا۔ کس طرف جانا کہ تجھ کو سوچ اے مرد خدا، ایک طرف زہر فنا ہے ایک طرف نہر بقا، یا پہن لے تاج کردار شہید کربلا، یا محیط کشور باطل میں جا کے ڈوب جا، اور یا عنان ذہن عالم جانب حق موڑ دے، یا عنان ذہن عالم
جانب حق موڑ دے یا حسین ابن علی کا نام لینا چھوڑ دے. درود پڑھیے بابا دے بلندر آپ لوگ. یہ اہل بیت اطہار کی محبت کا اثر ہے کہ ہمیں اور آپ کو اہل بیت کے در سے عزاداری جیسی شے ملی ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں, پوری قوم کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے, دنیا بھی سمجھ سکتی ہے, آخرت بھی سمجھ سکتی ہے, دنیا میں نجات حاصل ہو سکتی ہے, محشر میں شفاعت حاصل ہو سکتی ہے ہماری. یہ اہل بیت اطہار کا دیا ہوا فضل و کرم. اور اسی لیے اگر دیکھا جائے تو اہل بیت اطہار کی محبت سے متعلق آپ نے دیکھا, میں نے سرنامہ کلام میں جو آیت پڑھی, بڑی مشہور آیت ہے, آیت مودت کہلاتی ہے. سورہ شعراء قرآن پاک کا 42واں سورہ, اس سورہ کی 23ویں آیت ہے. اس آیت میں ارشاد ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا ہوں, کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں سوائے اس کے کہ تم میرے اقربا سے مودت کرو. آپ غور کیجئے, اس آیت کے ذریعے سے اجر رسالت جو ہے یا کہا جائے کہ اقربا کی مودت جو ہے وہ کتنی عظیم شے ہے. الفاظ سے اندازہ لگائیے, خدا فرما رہا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دو میں سوال نہیں کرتا ہوں سوائے اس کے کہ تم اجر رسالت مودت کی صورت میں دو. یعنی یہ لفظ اسألو بتا رہا ہے یہاں پر کہ یاد رکھیں کہ اجر کے مودت اہل بیت جو ہے یہ اتنی بڑی شے ہے, اتنی قیمتی شے ہے کہ اس کے لیے پیغمبر اسلام کو سوالی بننا پڑا خدا کے حکم سے. پیغمبر سوالی بنے. اور اگر دیکھا جائے اس میں ایک لفظ اجر کہ مودت جو اقربا کی مودت ہے وہ اجر. اجر عربی زبان کا لفظ ہے, ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ اجر. آپ ذرا اس پہ غور کیجئے کہ اجر کے معنی کیا ہوتے ہیں. بھائی ہمارے یہاں بھی اجر بدلے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور عربی زبان میں بھی, لیکن اتنا یاد رکھیے کہ بدلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل ہم پلہ ہم برابر, ہم وزن جو کہا جاتا ہے. آپ دو چیزوں کو برابر اگر ایکول ان کی ویلیو تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کا اجر یہ ہے, اس کا اجر یہ. لیکن اگر آپ نے فرق کر دیا تو اجر نہیں کہہ سکتے. مثال کے طور پر یہ ممبر ہے, اس ممبر کے بنانے کے وقت اگر یہاں کی اس ٹرسٹ نے کسی بڑھائی کو, کارپینٹر کو یہ سارا سامان دیا اور کہا کہ جناب یہ بنا دیجئے ممبر, آپ کتنی اجرت ہوگی آپ کی؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں. مثلا وہ کہا کہ صاحب 5,000 روپے ہوگی میری اجرت. ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے, اب جناب ممبر بن رہا ہے. جب ممبر تیار ہو گیا پورا, اب اس نے بلایا اور کہا آئیے دیکھیے ممبر بن گیا ہے ہمارا. جن لوگوں نے ممبر بنوایا انہوں نے ممبر کو چاروں طرف سے دیکھا, ہر طرف سے دیکھا, مطمئن ہو گئے. جب مطمئن ہو گئے اب اس نے کہا کہ لائیے میری اجرت, لائیے میرا اجر. اب اگر یہ مثال کے طور پر جو 5,000 معین ہوئے تھے اگر واقعاً پورے 5,000 روپے لفافے میں رکھ کر یا ہاتھ میں رکھ کر اگر دیں گے تو بلا جھجک یہ کہہ سکتے ہیں کہ لو بھئی تمہارا اجر یہ, اپنا اجر لے لو, اپنی اجرت لے لو. لیکن خدا نہ خواستہ اگر اس میں سے 100 روپے بھی آپ نے ڈنڈی مار دی تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنی اجرت لے لو. آپ کا دل مطمئن نہیں ہوگا یہ کہنے پر. تو کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیں اجرت اور اجر کے معنی ہوتے ہیں ہم پلہ برابر. یہاں کہا گیا کہ ان سے کہہ دو, میرے رسول ان سے کہہ دو کہ میں رسالت کا اجر, دین اسلام کی تبلیغ کا اجر کچھ نہیں چاہتا ہوں سوائے اقربا کی مودت کے. اس کا مطلب قرآن یہ بتا رہا ہے کہ یاد رکھو اہل بیت کی محبت کو کوئی چھوٹی شے نہ سمجھ لینا. یہ نہ سمجھنا کہ جس طرح اسلام میں نماز ہے, قرآن ہے, جہاد ہے, روزہ ہے, اس طرح ایک شے اہل بیت کی مودت بھی ہے. بلکہ یقین جان لو کہ اہل بیت کی مودت کی اتنی عظمت ہے کہ جتنا پورے دین اسلام کا وزن ہے اتنا اہل بیت کی مودت کا وزن ہوا کرتا ہے. درود پڑھیے بابا جی بلندر آپ لوگ. اسی لیے آپ دیکھیں معصوم کی حدیث ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے فرمایا دو جملے مولا کے لیے, کتنے اہم جملے. فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ اساس, ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی. مثلا آپ عبادت انجام دیتے ہیں, نیت آپ کے دل میں ہوتی ہے کہ میری یہ عبادت کو خدا قبول کرے گا تو اجر دے گا.
اگر آپ گناہ سے بچتے ہیں تو آپ اس نیت سے، آپ کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اگر گناہ میں پڑ گیا تو خدا مجھے عذاب دے گا. تو آپ جتنے بھی اچھے کام کر رہے ہیں، جتنے برے کاموں سے آپ روک رہے ہیں، اس کی بنیاد کوئی نہ کوئی ہے نا. اسی لیے معصوم نے فرمایا، امام فرماتے ہیں کہ ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے. اور پھر فرمایا مولانا کہ اساس الاسلام حب اہل بیت. فرمایا کہ ہر چیز کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، اور دین اسلام کی بنیاد محبت اہل بیت علیہم السلام. گویا بتا دیا کہ یاد رکھو کہ اہل بیت اطہار کی مودت کو فقط کوئی شے نہ سمجھ لینا، جزو اسلام نہ سمجھ لینا، بلکہ یقین جانو کہ دین اسلام کی بنیاد ہے. جتنا دین اسلام قیمتی اور وزنی ہے، اتنا محبت اہل بیت وزنی ہوا کرتی ہے. ضرور پڑھیے آواز بلند آپ لوگ. پھر اس کے بعد میں کیا لفظ ہے، توجہ کیجئے. ایک لفظ ہے اقربا کے مودت، اجر کے کیا کہیں، اجر کیا قرار دیا گیا، اقربا کی مودت. یہ مودت لفظ بڑا اہم لفظ ہے. مودت لفظ محبت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ٹرانسلیشن اس کا یہی کیا جاتا ہے. لیکن دیکھ باریک فرق ہے لفظ محبت میں اور لفظ مودت میں. محبت کی کئی قسمیں ہوا کرتی ہیں. ایک ہوتی ہے دکھاوے کی محبت، ایک ہوتی ہے ظاہری محبت، ایک ہوتی ہے خود غرضی کی محبت کہ کام پڑ گیا تو محبت کا اظہار ہو رہا ہے. تو محبت کی کئی قسمیں ہوا کرتی ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو محبت کی کوئی چھوٹی موٹی قسم نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ مودت کے معنی ہوتے ہیں محبت کی بڑی اعلیٰ ترین منزل، جس کے لیے علماء نے بڑی بہترین مثال دی. مولانا حسین بخش جاڑا صاحب نے مودت کی تعریف بڑے اچھے انداز سے کی تھی. انہوں نے کہا کہ مودت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ محبت کرنے والا کوئی بھی کام کرے، کسی جانب بڑھے، قدم اٹھائے، تو قدم اٹھانے سے پہلے اپنے محبوب کی مرضی کو معلوم کر لے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کام سے میرا محبوب راضی ہے کہ راضی نہیں ہے. اگر میرا محبوب راضی ہے اور میں آگے بڑھ رہا ہوں تو یہ کہلائے گی مودت اہل بیت علیہم السلام. کتنی بڑی بات. اور پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیے کہ اہل بیت اطہار کے درس ہے، کتنا بڑا سرمایہ ہمیں ملا اہل بیت اطہار کی مودت کا. مثالیں آپ کو بہت ساری ہیں اہل بیت اطہار کی سیرت میں. مثلا میں ایک مثال دوں خدمت میں آپ کی. پیغمبر اسلام کے کتنے صحابی تھے، یہ آج تک مسلمان اس میں متفق نہیں ہو سکے اور ہو بھی نہیں سکتے. اس لیے کہ سیدھی بات ہے کہ میں نے اگر تحقیق کی، مثال عرض کروں، میں نے تحقیق کی، میں نے کہا پیغمبر کے 1000 اصحاب تھے. آپ میں سے کسی صاحب علم نے تحقیق کی، اس نے کہا نہیں صاحب 1000 نہیں تھے، 1100 تھے. تحقیق ہے اپنی، کسی نے کہا 1200، کسی نے کہا 800. تو مسلمان اس پر تو متفق نہیں ہیں اپنے اپنی تحقیق کی وجہ سے کہ بھئی پیغمبر کے کتنے اصحاب کے تھے، تعداد کتنی تھی. لیکن اس پر سب متفق ہیں کہ پیغمبر کے سارے اصحاب میں سے ایک ہی صحابی ایسا تھا جسے پیغمبر نے منیت کی سند دی. السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. بڑی توجہ والی بات یہ ہے کہ اصحاب پیغمبر کے ساتھ رہتے تھے، پیغمبر کی اطاعت کرتے تھے، پیغمبر کے کلام کو سنتے، تبلیغ کرتے، لیکن پیغمبر اسلام نے سب میں سے صرف ایک صحابی کے لیے ارشاد فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ سلمان کے اندر آخر ایسی کون سی بات تھی، کون سی کوالٹی تھی، کون سی فضیلت پیغمبر کو دکھی ایسی جو کسی اور صحابی میں نہیں دکھی اور پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمائی. یہی سوال جو آج میرے اور آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، یہی سوال اب سے تقریباً 1000 سال پہلے کسی مومن کے ذہن میں پیدا ہوا اور اس نے اس سوال کو پیش کیا معصوم کی خدمت میں. وہ آیا خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام. عبداللہ سوال سنیے اور مولا کا جواب سنیے. یہ جواب کسی عام انسان کا نہیں ہے، مجھ جیسے عام انسان کا، معصوم کا جواب. کہا فرزند رسول یہ بتائیے آپ کے جد پیغمبر اسلام کے اصحاب تو بہت سارے تھے، لیکن ان سارے کے سارے اصحاب میں سے جناب سلمان نے پیغمبر اسلام نے ایسی کون سی فضیلت دیکھی جو پیغمبر اسلام نے فقط سلمان کو منیت کی سند دی. اب مولا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس کی وجہ یہ ہے کہ سلمان اپنی زندگی میں جب ہمارے جد پیغمبر اسلام سے آ کر متمسک ہوئے، جب ہمارے پیغمبر سے متمسک ہوئے ملے، اس وقت سے لے کر آخری دم تک جناب سلمان نے اپنی زندگی اس انداز سے گزاری کہ ہر موڑ پر، ہر مقام پر
ہر مرحلے پر سلمان کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوا کرتی تھی، جو مرضی علی کی ہوتی تھی وہ سلمان کی ہوا کرتی. سلمان نے کرائٹیریا اپنی مرضی نہیں رکھا، بلکہ سلمان نے علی کی مرضی رکھا کہ جو علی کی مرضی ہوتی تھی وہی سلمان کی مرضی ہوتی تھی. درود پڑھیے بابا سے بلند آپ لوگ. اسی لیے اگر دیکھا جائے کسی نے کیا خوب کہا کہ جناب سلمان و ملہ اہل البیت والی بات، یہ اہل بیت اطہار کی محبت کوئی چھوٹی شے نہیں ہے. چاہنے والے نے بڑی بہترین بات کہی، اور اس حوالے سے کہیے کہ آپ دیکھیں دنیا میں بہت سارے لوگ اس دور میں بھی ایسے بہت سے موجود ہیں جن کے پاس دنیاوی بہت سرمایہ، مال و دولت، حکومت، تخت و تاج، خزانے موجود ہیں، لیکن یہ محبت اہل بیت کا خزانہ موجود نہیں ان کے پاس. اتنی طاقت ہے، اتنی سب کچھ ہونے کے باوجود، لیکن ایک طرف ہم گناہ گار ہیں کہ ہم بظاہر عام انسان ہیں، لیکن ہمارے پاس محبت اہل بیت کا خزانہ موجود ہے. تو کہنے والے نے کہا کہ اللہ اس فقیر کو گر اختیار دے، اللہ اس فقیر کو گر اختیار دے، دنیا علی کے نام پہ صدقہ اتار دے. اللہ اس فقیر کو گر اختیار دے، دنیا علی کے نام پہ صدقہ اتار دے. اور ہر ایک کے نصیب میں حب علی کہاں، ہر ایک کے نصیب میں حب علی کہاں، یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے. درود پڑھی بابا سے بلند آپ لوگ. ہر امام کے دور کے ذریعے آپ دیکھیے مثلا مختلف ائمہ طاہرین جو ہیں وہ مختلف موقعوں پر قید رہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کے متعلق امام موسی کاظم علیہ السلام بہت عرصے تک قید میں رہے. اچھا جب ان کی قید کے متعلق ہسٹری پڑھی جاتی ہے تاریخ کی کتابوں میں تو یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ کسی ایک قید خانے میں ڈال دیا مولا کو اور کسی ایک شخص کو معین کیا کہ بھائی ٹھیک ہے تم دربان میں زندان بانو، تم یہاں ان کو قید میں رکھو بس، اور چھوڑ دیا اس آدمی کو برسوں تک. ایسا نہیں تھا. ایک بڑی عجیب بات تاریخ میں لکھی ہے کہ امام کو قید خانے میں رکھا جاتا تھا اور امام کی نگرانی کے لیے ایسے شخص کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا جو بد سے بدتر ہو، جو بد سے بدتر بد اخلاق ہو، تاکہ وہ امام کو زیادہ اذیت دے سکے. اب جناب کسی کو رکھا حکومت نے جس سے کوئی سمجھا کہ بد سے بدتر ہے اور امام کے پاس رہا کرتا تھا، امام قید میں ہے وہ باہر ہے، لیکن دیکھا جاتا تھا کہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد میں بد سے بدتر جو وہ خوب سے خوب تر بن جاتا تھا، بد سے بدتر خوب سے خوب تر بن جاتا تھا. اب حکومت پریشان ہوتی تھی کہ کیا کریں بھائی، اب اس کو چھوڑو، اب کسی اور بد سے بدتر کو لے کر آؤ. پھر کسی بد سے بدتر کو لے کے آیا جاتا تھا، چند دن بعد بد سے بدتر خوب سے خوب تر بن جاتا تھا. جب خوب سے خوب تر بن گیا تو حکومتیں پریشان ہو گئی، اور حکومتوں نے دیکھا کہ آخر وجہ کیا ہے. وجہ یہی ہے کہ جناب بد سے بدتر کو لے کے آؤ، لیکن یہ وہ ہستی ہیں کہ ان کی صحبت کی وجہ سے بد سے بدتر خوب سے خوب تر بن جایا کرتا ہے. اب قابل توجہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے یہ مقام ہے کہ جب ایک معصوم چند دنوں ایک معصوم کے ساتھ رہے انسان، چند دنوں تو بد سے بدتر جب خوب سے خوب تر بن جاتا ہے، تو پھر ہم جیسے لوگ جن کے پاس ایک نہیں بلکہ 14 معصومین موجود ہیں، کتنا خوب سے خوب تر بن سکتے ہیں. ہم درود پڑھیے بابا سے بلند آپ لوگ. اور اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کہ اہل بیت اطہار نے یہ بتایا کہ دیکھو یاد رکھو تمہارے دل میں ہماری کتنی محبت ہے یہ تمہیں کو پتہ ہے. دیکھ لیجئے آپ، ایک شخص آیا تھا حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں. امام کی خدمت میں آیا، توجہ کیجئے، اور آ کے اس نے عجیب سوال کیا. اس نے کہا یبن الرسول اتحبونی، فرزند رسول کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اس پہ توجہ کیجئے کہ صرف یہ نہیں سمجھے کہ ایک شخص آیا امام سے پوچھ لیا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ نہیں. اس حوالے سے دیکھیے کہ کتنا خوش نصیب مومن تھا جو اپنے زمانے کے امام سے براہ راست سوال محبت کر رہا ہے کہ فرزند رسول کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟
اگر آج ہم سے پوچھ لیا جائے کہ بتائیے امام کیا جواب دیتے، امام نے کیا جواب دیا ہوگا، کیا دینا چاہیے، تو ہمارے پاس دو ہی ہماری عقل کہتی ہے جوابات تھے کہ یا تو امام یہ کہہ دیتے اس سے کہ ہاں تم سے محبت ہے، صحیح نصیب کہ امام اس وقت محبت کر رہا، یا یہ ہوتا کہ امام فرماتے اس سے کہ تم سے محبت نہیں ہے، اگر فرماتے کہ تم سے محبت نہیں ہے تو بتائیے کوئی کیا کر لیتا۔ لیکن بڑی عجیب بات، امام سے پوچھا گیا کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، امام نے جواب نہ ہاں میں دیا نہ نا میں دیا، نہ ہاں میں دیا نہ نا میں دیا، بلکہ امام نے ایک ایسا جواب دیا جو قیامت تک آنے والے تمام صاحبان ایمان کے لیے کلیہ محبت اہل بیت ثابت ہوتا ہے۔ اور وہ کیا؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ابن رسول اتحبونی، فرزند رسول کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ امام نے فوراً فرمایا ارجع الی نفسک، پلٹ جاؤ اپنے نفس کی طرف۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ فرزند رسول کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ ہم سے نہیں پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو تم ہم سے کتنے محبت کرتے ہو نہیں کرتے ہو۔ اس لیے کہ اگر تم ہم سے محبت نہیں کرتے ہو تو ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو تو یقین جانو جتنی محبت تم ہم سے کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ ہم تم سے کیا کرتے ہیں۔ ضرورت پڑی ہے بابا سے بلند رہا۔ اور امام نے اگر دیکھا جائے تو کتنے بڑے مسئلے کو کتنا آسان طریقے سے حل کیا۔ یعنی آپ اپنی زندگیوں میں دیکھیے 24 آورس میں آپ کبھی گھر میں ہوتے ہیں، کبھی سفر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بازار میں ہوتے ہیں، کبھی اسپتال کسی کو دیکھنے گئے ہوئے ہیں، کبھی راستے میں ہیں، کبھی دفتر میں ہیں۔ مولا نے کیا کرائٹیریا دیا ہے، کوئی بڑے تجربے کی ضرورت نہیں، غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا نے یہ بتا دیا کہ یاد رکھو تم صرف یہ دیکھ لو، یعنی آپ راہ چلتے بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ صرف یہ دیکھ لیں، اندازہ لگا لیں کہ مجھے اہل بیت سے کتنی محبت ہے، مجھے اہل بیت سے کتنی محبت ہے۔ نہ زیادہ ٹائم لگے گا، نہ کوئی خاص جگہ بیٹھنا ہوگا، آپ کے سفر کے دوران بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں خالی کہ مجھے خود اہل بیت سے کتنی محبت ہے۔ اگر مجھے اہل بیت سے محبت ہے یقیناً ان کو مجھ سے محبت ہے۔ اور محبت اہل بیت جو اگر دیکھا جائے تو اس وہ مانگتی ہے اہل بیت اطہار کی اطاعت، اہل بیت کی اطاعت۔ آپ لوگ اس وقت یہاں جمع ہوئے ہیں مرحوم قمر عباس نقوی صاحب کے سوئم کی مجلس میں۔ ہم زندگی میں اگر دیکھا جائے تو سال میں نہ معلوم کتنی مجلسوں میں ہم آپ شرکت کرتے ہیں، سوئم کی، چہلم کی، یہ ساری ثواب کی جو ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے ان مجلسوں کا ظاہراً تعلق جو ہے وہ مرنے والے سے ہوتا ہے، اس کا ثواب آپ اس کو پہنچا رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کا جتنا زیادہ فائدہ آپ کو ہوتا ہے نا اتنا مرنے والے کو نہیں ہوتا۔ اگر حاصل کرنا چاہیں تو ثواب تو آپ پہنچا دیں گے، لیکن ثواب پہنچانے کے بعد سوچئے کہ جو دنیا سے گزر گیا اب نہ اس کے پاس گناہ سے بچنے کا موقع نہ عبادتیں کرنے کا موقع ہے، لیکن جو موقع میرے آپ کے پاس جو دنیا میں رہ گیا ہے اس موقع کی قدر کیجئے۔ اس مقدس مقام پر آ کر بیٹھ کر اس مقام پر جہاں ایک طرف مجھ جیسے آپ جیسے ہم جیسے گناہگار آتے ہیں، دوسری طرف اسی فرض ادا پر اہل بیت اطہار تشریف لاتے ہیں، ان کے مقدس وسیلوں کو گواہ بنا کے خدا کی بارگاہ میں عہد کیجئے پروردگارہ میں نے یقیناً پوری زندگی کوتاہی میں گزاری، غفلت میں گزاری، گناہوں میں گزاری، لیکن آج ان معصوم وسیلوں کے ذریعے سے ان کو گواہ بنا کے تیری بارگاہ میں عہد کرتا ہوں کہ خدا بندہ آج سے لے کے مرتے دم تک صرف دو ہی کام کروں گا، تیری عبادت کروں گا، ان کی اطاعت کرتا رہوں۔ اگر یہ عہد لے کر فرش اقدس میں اور آپ اٹھیں، خدا توفیق عطا کرے، تو یقین جانیں ہم کتنا آگے اپنے آپ کو بڑھا سکتے ہیں اہل بیت اطہار کی اطاعت کے، کتنا آگے بڑھا سکتے ہیں۔ معصومین نے زور دیا اس بات پر کہ دیکھو اتنا یاد رکھو کہ تمہارے اوپر جو حقوق واجب ہوتے ہیں نا، حقوق اللہ حقوق العباد، ان کو انجام دیتے رہو۔ ہمارے ہاں ہم مسلمانوں میں اگر دیکھا جائے تو ایک کانسیپٹ بڑا عجیب ہے کہ ہم نے حدیث کا مطلب غلط سمجھ لیا۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں مسلمانوں میں، ہر مذہب کی بات کر رہا ہوں، ہمارے یہاں مسلمانوں میں ایسی حدیث ہیں جن میں کہا گیا کہ جناب حج کا اجر جو ہے وہ وجوب جنت کا واجب ہونا ہوتا ہے حج کا، اور عمرے کا اجر جو ہے وہ کہا گیا تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کا دھل جانا، مٹ جانا۔ ہم لوگوں نے فوراً اس کا مطلب سمجھا کہ اب جو بھی گناہ کر لیا، جس کا ہم نے مال غصب کر لیا، جس کے لیے بری زبان استعمال کر لی، جس کو دھوکہ دے دیا، کچھ بھی ہوتا رہے، بس ایک بار عمرے پہ چلے جاؤ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا کانسیپٹ ہوتا ہے، وہ جو کسی میری جانب آپ لوگ ہمارا کانسیپٹ ہوتا ہے، لیکن مسلمان سب متفق ہیں، ساری فقہ
کہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ گناہ معاف ہونے کے جو چانسز ہیں وہ صرف حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہو سکتے۔ میں یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بڑے فخر سے کہوں کہ صاحب کوئی بات نہیں، میں تو ہر سال حج پر جاتا ہوں، ہر سال میں عمرے پہ جاتا ہوں یا زیارتوں پر جاتا ہوں، میرے ذمہ میں کوئی گناہ ہے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ سارے کے سارے جو گناہ انسان حقوق العباد کے سلسلے میں انجام دیتا ہے وہ گناہ کسی صورت میں معاف ہو ہی نہیں سکتے سوائے اس کے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے، جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ آج اس مقدس مقام سے یہ عہد کر کے ہم اٹھنا چاہیے کہ ہم پر بھی نہ معلوم کتنے بندوں کے حقوق ہمارے اوپر موجود ہوں گے، کس کو نہ معلوم ہم نے بری زبان استعمال کر دی ہوگی، کس کا ہم نے مال غصب کر دیا، کسی کو ہم نے دھوکہ دے دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی موت کی تیاری یہاں سے کریں کہ ہم اب یہ فیصلہ کریں کہ جتنے بندوں کے ہمیں یاد آتے رہیں گے ان سے معافی تلافی کر کے انجام دیتے رہا کریں۔ درود پڑھیے بابا سے بلند رہا۔ اور چونکہ آپ جانتے ہیں، آخری بات بیان کر دوں خدمت میں آپ کی، کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عیسائی ثواب کے لیے انجام دی جاتی ہیں۔ تلاوت قرآن ہے، کسی مسکین کو کھانا کھلانا ہے، کوئی نیک کام کر دینا، سارے کام ہیں۔ ان میں اگر دیکھا جائے تو جب لوگ تلاوت کرنے بیٹھتے ہیں تو کہا گیا کہ صاحب سورہ یاسین کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، بہت ساری صورتوں کی۔ لیکن روایات میں ہے کہ سورہ ملک جو قرآن پاک کا 67 نمبر کا سورہ ہے، اس کے لیے کہا گیا کہ اس کی تلاوت کو ضرور تاکید کی گئی ہے، اس لیے کہ جتنی اسپیڈ سے، جتنی رفتار سے دوسرے سورتوں کی تلاوتیں پہنچتی ہیں، ان کا ثواب پہنچتا ہے مرغوم یا مرغومہ کے لیے، اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ سورہ ملک کا پہنچتا ہے ثواب۔ سورہ ملک کے لیے آپ ذرا غور کیجئے، دونوں کے لیے فائدے ہیں۔ جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اس کی قبر میں بنسبت اور صورتوں کے جلدی سے جلدی اس کا ثواب پہنچے گا، یہ اس کے لیے ہے۔ اور میرے اور آپ کے لیے کیا اجر ہے وہ بھی سن لیجئے۔ وہ یہ کہ معصومین کی روایات ہے کہ جو شخص بھی اپنی زندگی میں سورہ ملک پڑھتا رہے گا، چاہے اپنے لیے یا دوسرے کے لیے، جو بھی سورہ ملک پڑھتا رہے گا اس کی قبر میں یہ سورہ بہترین دوست بن کر آئے گی، اس کی منہ سے تنہائی ہوگی، تنہائی میں کوئی نہیں آئے گا وہاں پر۔ آپ بتائیں سب سے زیادہ محبت انسان سے انسانوں کے درمیان ماں کرتی ہے، لیکن جب آپ دفن کر دیتے ہیں اس کے بعد نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ دوست، نہ رشتہ دار، نہ اولاد، کوئی نہیں۔ قمر جلالوی صاحب نے کہا تھا نا کہ دماغ قبر میں سب چل دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں انشاءاللہ آپ کے کام جو چیز آئے گی وہ سورہ ملک کی طرح کام آئے گی۔ آپ کو درود پڑھیے بابا سے بلند رہا۔ آپ یہ غور کیجئے، محبت اہل بیت کا اثر تو یہی ہے کہ ابھی پرسوں مرحوم کا انتقال ہوا، جنازہ اٹھا، آپ سب جمع ہوئے، اعزاء کو آپ نے تسلی دی، تشفی دی، اور یقیناً دفنانے کے لیے آپ لوگ گئے۔ آپ ذرا غور کیجئے ان گھر والوں کے دلوں کا حال کیا ہے جن کے گھر سے محبت کرنے والا، چاہنے والا، ایک اتنا اچھا نیک انسان، اتنا اچھا مولا حسین کا عزادار چلا گیا، کیا ان کے دلوں کا حال ہوگا۔ لیکن یہ اہل بیت اطہار کی محبت کا اثر ہے کہ جنازہ اٹھائے اپنے گھر والے کا، دفنائے اپنے گھر والے کو، جدائی اپنے گھر والے کی ہوئی ہے، لیکن جب یاد آئیے تو فرش میرے مولا حسین کے نام کا بچھا، فرش اس کے نام کا بچھایا گیا ہے جو یہ حسرت لے کے رہ گیا تھا، جس کے گھر والے یہ حسرت لے کے رہ گئے تھے۔ عزاداروں، میں تو اگرچہ جنازے میں شریک نہ ہو سکا تھا، مجھے بعد میں اطلاع ملی، لیکن یقیناً عزاداروں، یقیناً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جب جنازہ اٹھایا گیا ہوگا تو آپ نے فقط نہ اٹھایا ہوگا بلکہ مرحوم کے بیٹے بھی آئے ہوں گے آگے، بیٹوں نے کاندھا دیا ہوگا، بیٹوں نے باپ کی میت کو لحد میں اتارا ہوگا، بیٹوں سے آپ گلے ملے ہوں گے۔ عزاداروں، میں مرحوم کے بیٹوں کی خدمت میں کہوں گا کہ میرے بھائیوں، کتنا بڑا خدا کا لطف و کرم تم پر ہے۔ ارے کتنے خوش نصیب ہو کہ باپ کے مرنے کے بعد باپ کی میت کو غسل و کفن دیا، نماز جنازہ پڑھائی، باپ کی میت کو اپنے کاندھوں میں لے کے قبرستان چلے، کوئی ارمان رہ نہ گیا۔ لیکن ہمارا سلام اس جوان پر جو کربلا کے بن میں باپ کی میت کو دفنا نہیں سکا، بلکہ 12 محرم کو جب چلنے لگے، 11 محرم کو جب سب چلنے لگے تو حکم آیا کہ قیدیوں کو مقتل سے گزارا جائے۔ حسین ابن علی کا وہ مظلوم بیٹا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں
چوٹیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، گلے میں توق تھا۔ وہ بیٹا جب باپ کے بے کفن لاشے کے قریب پہنچا گئے تو قریب پہنچ کر یہ ایک بات کی ہے کہ بابا جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کا لاشا بے گورو کفن نہیں رہتا گئے۔ اے بابا تلوار علم سر پہ ہے، دم لے نہیں سکتا، تلوار علم سر پہ ہے، دم لے نہیں سکتا، ارے مجبور ہوں بابا میں کفن دے نہیں سکتا۔ عزاداروں اس بیٹے کی مظلومیت کا عالم دیکھیے، کربلا کے کوفہ و شام کے بازاروں میں چل رہا تھا۔ عزاداروں چلتے چلتے یہ دو ہی کام کرتا تھا، یا مٹی کو اٹھا کر مٹی سے کہتا تھا اے مٹی میرا بابا پیاسا مارا گیا، میرا بابا پیاسا مارا گیا، یا سر کو اٹھا کے باپ کے نو کے نیزے پہ باپ کے سر کو دیکھ کر کہتا تھا بابا ہم جیسا بھی کوئی مظلوم ہوگا کہ باپ کا سر نو کے نیزہ پہ ساتھ چل لگا گئے۔ عزاداروں یہی وہ بیٹا تھا کہ جب مولا نے آواز استغاثہ بلند کی، ادھر یہ بیٹا غش سے بیدار ہوا۔ ایسے ہی غش سے بیدار ہوتے ہوئے اس بیٹے نے اپنے سر کے سرانے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ رکھا تھا، اس نیزوں کو اٹھایا اور نیزوں کو اٹھا کر کونیوں کے بل آگے بلنا چاہا۔ بابی اماں سے کہا بابی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹا دیجئے۔ عزاداروں جیسے ہی خیمے کا پردہ ہٹایا فوراً پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ رو کر کہا بابی اماں آپ نے سنا نہیں، ارے بابا مدد کے واسطے بلا رہے گئے۔ جیسے کہ بیٹے نے مقتل پہ نگاہ ڈالی، ادھر مقتل پہ نگاہ ڈالنا تھا، خدا کسی بیٹے کو یہ وقت نہ دکھائے۔ ارے جیسے کہ مقتل پہ نگاہ ڈالی، ہاتھ سے ٹوٹا ہوا نیزہ پھینکا، سر کو جھکایا، ہاتھ کو بلند کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ خدا بندہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ خدا بندہ ہم سب کو علم و ایمان و یقین کی دولت عطا فرما۔ پروردگارہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ خدا بندہ کائنات میں موجود تمام مسلمانوں کو حق کے ساتھ متحد رہنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ ہم سب کو اپنی دینی اور دنیاوی ذمہ داریوں کو حسن خوبی کے ساتھ انجام دینے کی توفیقات عطا فرما۔ پروردگارہ یہ ذیقات کا مہینہ، اس مہینے کا سب سے اہم اور خاص عمل جو کہ کتابوں میں لکھا ہے علماء کرام نے، وہ یہی ہے کہ انسانوں پر ہر قسم کی سختی کے دور ہونے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس مہینے میں۔ خدا بندہ اس مہینے میں جس کے ساتھ بھی جس قسم کی سختی ہو، مالی ہو، جسمانی ہو، کسی بھی طرح کی ہو، ان تمام سختیوں کو دور کر دے۔ خدا بندہ تیری بارگاہ میں دعا گو ہے کہ پروردگارہ مرحوم سید قمر عباس نقوی ابن سید غلام حیدر نقوی کی جانب سے انجام دی جانے والی تمام نیکیوں اور تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ مرحوم کے لوائقین کو خدا بندہ صبر جمیل عطا فرما۔ مرحوم کی تقصیرات کو درگزر فرما۔ مرحوم کو روز محشر میدان محشر میں شفاعت محمد و آل محمد علیہ السلام نصیب فرما۔ خدا بندہ امام زماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے مددگاروں میں شامل ہونے کی توفیقات عطا فرما۔ حاضرین محترم سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم سید قمر عباس نقوی ابن سید غلام حیدر نقوی کے روح سے وصل فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔